سے مختلف روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ نماز اپنی موجودہ شکل تک مختلف احوال سے گزرتی آئی. اس وقت جو موجودہ شکل ہے نماز کی، شروع سے یہ شکل نہیں تھی. نماز میں بہت سی شکلیں پہلے تھی، پھر بدلتی بدلتی موجودہ شکل تک آئی. مثلا پہلے نماز پڑھتے ہوئے ضروری بات چیت بھی ہوتی تھی. کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نماز ہی میں دے دیتے تھے. کوئی اور بات کرے ضروری، اس بات کا جواب بھی نماز ہی میں دے دیتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ چیز بعد میں بدل گئی. قوموا للہ قانتین جب یہ آیت نازل ہوئی تو امرنا بالسکوت. اسی طریقے پر پہلے اگر جماعت میں کوئی دیر سے آئے اور مسبوق ہو جائے تو طریقہ یہ تھا کہ وہ آتے ہی کسی نمازی سے پوچھے بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی. اس نے کہا 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی. یہ تکبیر تحریم نیت کر کے تکبیر تحریمہ کر کے پہلے وہ امام سے چھٹی ہوئی رکعتیں پہلے پڑھتا تھا اور وہ چھٹی ہوئی رکعتیں پڑھ کر پھر امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے. یہی طریقہ شروع میں تھا. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے آئے اور مسبوق بن گئے. انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ امام صاحب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ مسبوق اپنی الگ پڑھ کر پھر شامل ہوں گے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے، کوئی کھڑا ہے اور امام اور جماعت الگ عمل کر رہی ہے. ساری مسجد میں افرا تفری ہے. یہ بات ان کو پسند نہیں آئی تو انہوں نے آتے ہی امام کی نماز میں شامل ہو گئے. جب حضور نے سلام پھیرا تب انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی باقی نماز پوری کی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان معاذ قد سن لکم، معاذ نے ایک اچھا طریقہ تمہارے لیے جاری کیا ہے، آئندہ اسی طریقے پر عمل کرو. چنانچہ اس دن سے مسئلہ بدل گیا کہ جو بھی مسبوق آئے گا جس حال میں امام ہے اسی میں شریک ہو جائے گا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کر کے اپنی باقی نماز پڑھے گا. یہ بھی ایک طریقہ تھا. اسی طریقے پر شروع میں نے بتایا تھا کہ عربوں کے یہاں کسی چیز کے یاد کرنے کا طریقہ ہے تلقین. یہ تلقین نماز میں کی جاتی تھی اور مقتدی امام کے ساتھ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور مقتدی امام کے ساتھ سورت بھی پڑھتے تھے. اور وہ تلقین جب مثلا امام نے پڑھا الف لام میم، جب وہ خاموش ہوگا تو سارا مجمع دل میں کہے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب امام خاموش ہوگا تو سارا مجمع دل میں یہ آیت لوٹائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. غرض امام رکوع 2 رکوع جتنے پڑھے گا ایک ایک آیت پر جب رکے گا تو مقتدی اس کا اعادہ کریں گے. یہ تلقین ہے اور اس تلقین کے ذریعے سے صحابہ یاد کرتے ہیں. قرآن کریم یاد کرتے تھے. قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے یہی طریقہ رکھا گیا تھا. کہیں روایت پڑھو گے فلاں صحابی کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ میں نے حضور کا وہ سورہ قاف پڑھنا سن کر یاد کی. تو وہ یاد کرنے کی شکل یہی ہے کہ وہ خطبے میں بھی تلقین ہوتی تھی. جب حضور خطبے میں آیت پڑھیں گے ایک ایک آیت پر رکیں گے تو سارا مجمع جو ہے وہ دل کے اندر اس آیت کو تکرار کرے گا اور یہی تلقین اسی طرح سے حفظ ہوتا. تو عربوں کا یہ مزاج ہے اور آج بھی ہے. آج بھی عربوں کے یہاں تلقین ہی کا طریقہ ہے. وہ تلقین ہی سے یاد کر سکتے ہیں، رٹ کر یاد نہیں کر سکتے. اور بڑی عمر کے جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے رٹنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تلقین ہی کا طریقہ ہے. تو اسلام کے دور اول میں روایات میں صراحت ہے کہ حضور جب نماز پڑھاتے تھے تو مقتدی جواب دیتے. روایت میں صراحت ہے کہ جب حضور نماز پڑھاتے تھے تو مقتدی جواب دیتے تھے. جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حضور پڑھتے تھے مقتدی بھی دل میں اس کا اعادہ کرتے تھے اور اس طریقے سے مقتدیوں کو قرآن حفظ ہوتا تھا، یاد ہوتا تھا.